صرف 5 سال کی عمر، جیب میں نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی پہچان، اور نہ ہی یہ علم کہ گھر کا راستہ کس سمت ہے۔ زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ مٹا دیتی ہے۔ یہ کہانی کسی افسانے کی نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ سال 1986، انڈیا کا ایک چھوٹا سا گاؤں کھنڈوا۔ ایک 5 سالہ بچہ سارو اپنے بڑے بھائی گڈو کے ساتھ کوئلے اور مزدوری کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری اور پرسکون رات ہوگی۔ گڈو نے کہا تھا، یہیں رکنا، میں ابھی آیا۔ سارو نے انتظار کیا، آنکھیں بھاری ہوئیں اور وہ وہیں بینچ پر سو گیا۔ جب آنکھ کھولی تو گڈو نہیں تھا، سامنے صرف ایک خالی ٹرین کھڑی تھی۔ سارو اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے اس ٹرین کے ڈبے میں چڑھ گیا۔ اسے لگا گڈو اندر ہوگا، لیکن وہاں صرف سناٹا تھا۔ تھکن سے چور بچہ دوبارہ سو گیا، اور جب جاگا تو منظر بدل چکا تھا۔ ٹرین چل رہی تھی، دروازے لاک تھے، باہر دیہات نہیں، اجنبی جنگل اور شیر گزر رہے تھے۔ وہ چیختا رہا، روتا رہا، دروازہ پیٹتا رہا، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ یہ ٹرین اسے گھر سے کچھ کلومیٹر دور نہیں بلکہ 1500 کلومیٹر دور کلکتہ لے کے جا رہی تھی۔ ایک ایسی دنیا جہاں کی زبان وہ سمجھتا تھا، نہ وہاں کے لوگ اسے۔ کلکتہ، ایک زندہ نگل جانے والا شہر۔ 5 سال کا سارو، جسے اپنا نام تک ٹھیک سے معلوم نہیں تھا، اب سڑکوں پر تھا۔ سوچئے اس خوف کا عالم جہاں ہر اجنبی ہاتھ مدد کے لیے نہیں بلکہ اسے بیچ دینے کے لیے بڑھ رہا ہو۔ اس نے سڑکوں پر بھیک مانگی، جھوٹا کھانا کھایا اور کئی بار موت کو قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ ایک بار ایک آدمی نے اسے پناہ دی، لیکن سارو کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وہ وہاں سے بھاگا، ننگے پاؤں، اندھا دھند، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ لیکن کہتے ہیں نا، خدا جسے بچانا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ سارو پولیس کی تحویل میں آیا، پھر ایک یتیم خانے میں۔ وہاں اس کی تصویر کھینچی گئی، لیکن کوئی اسے لینے نہیں آیا۔ اس کی ماں کملا سینکڑوں میل دور اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن اس کی آواز کلکتہ کی دیواروں سے نہیں ٹکرا سکتی تھی۔ اور پھر تقدیر کا ایک اور فیصلہ۔ تسمانیہ، آسٹریلیا سے ایک جوڑا، سو اور جان بریڈلے، اسے گود لینے آئے۔ ایک نیا ملک، ایک نئی زبان، نئے ماں باپ۔ سارو ہوائی جہاز میں بیٹھا کھڑکی سے باہر انڈیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کا ماضی اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ 25 سال گزر گئے۔ سارو اب ایک نوجوان تھا، ایک کامیاب آسٹریلین شہری، لیکن اس کے اندر کا وہ 5 سالہ انڈین بچہ آج بھی زندہ تھا اور چیخ رہا تھا۔ اسے اکثر خواب آتے تھے، اپنی ماں کے، اپنے بھائی گڈو کے، اس دھول بھرے راستے کے جو اس کے گھر جاتا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنی اصلی ماں کو، جو شاید اب بھی اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس دور میں ایک نئی ٹیکنالوجی آئی تھی، گوگل ارتھ۔ کیا یہ ممکن تھا کہ آسمان سے لی گئی تصویروں کے ذریعے زمین پر کھوئے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر کو ڈھونڈا جا سکے؟ یہ بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی ڈھونڈنے جیسا نہیں تھا، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ناممکن تھا۔ انڈیا میں ہزاروں ریلوے اسٹیشنز ہیں۔ سارو کو صرف اتنا یاد تھا کہ اسٹیشن کے پاس ایک پانی کی ٹینکی تھی اور ایک پل تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب دنیا سوتی تھی، سارو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر انڈیا کی ریل کی پٹریوں کا پیچھا کرتا۔ ایک رات نہیں، کئی سالوں تک اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، امید دم توڑنے لگتی۔ لوگ اسے پاگل کہنے لگے، لیکن ایک رات اس کی نظر ایک جگہ پر جم گئی، ایک پل، ایک دریا اور وہ پانی کی ٹینکی۔ سارو کا دل اس کے سینے سے باہر آنے لگا۔ اس نے ٹریک کو پیچھے کی طرف فالو کیا اور وہاں لکھا تھا برہان پور، اور اس سے آگے کھنڈوا۔ یہ وہی جگہ تھی، اس کا گھر، اس کی پہچان۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا 25 سال بعد بھی وہاں کوئی بچا ہوگا؟ سارو واپس انڈیا پہنچا، وہی گلیاں، وہی مٹی کی خوشبو، لیکن سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ کیا ماں زندہ ہوگی؟ کیا وہ اسے پہچان پائے گی؟ یا وہ گھر اب کھنڈر بن چکا ہوگا؟ وہ گنیش تلائی محلے میں پہنچا، اپنے پرانے گھر کے سامنے کھڑا ہوا۔ دروازہ کھلا تھا، لیکن گھر خالی تھا، بالکل ویران، گویا وہاں صدیوں سے کوئی نہیں بستا۔ سارو کو لگا اس کی دنیا پھر سے اجڑ گئی۔ کیا وہ دیر کر چکا تھا؟ ایک پڑوسی نے اسے دیکھا۔ سارو نے اپنے بچپن کی تصویر دکھائی اور ٹوٹی پھوٹی ہندی میں پوچھا۔ پڑوسی نے اسے گھورا اور پھر ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا،
انہیں وہاں لے جاؤ۔ سارو چلتا رہا اور پھر اس نے دیکھا 3 عورتیں کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک بوڑھی کمزور جس کے چہرے پر غم کی جھریاں تھیں، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی آنکھیں تھیں، ماں کی آنکھیں، جو 25 سال سے دروازے پر لگی تھی۔ سارو آگے بڑھا، کوئی لفظ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا، وہ دونوں گلے ملے، ایسے جیسے 2 بچھڑی ہوئی روحیں واپس مل گئی ہوں۔ ماں کچھ نہیں بولی، صرف آنسو بہاتی رہی۔ سارو نے کہا، ماں میں آ گیا، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ لیکن ابھی کہانی کا سب سے دردناک سچ باقی تھا۔ جب خوشی کے آنسو تھمے تو سارو نے پوچھا، گڈو کہاں ہے؟ میرا بھائی کہاں ہے؟ ماں کی آنکھوں میں پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بتایا کہ جس رات سارو ٹرین میں گم ہوا تھا، اسی رات گڈو بھی ٹرین کی پٹڑی پر مردہ پایا گیا تھا۔ ایک ہی رات میں اس ماں نے اپنے 2 بیٹے کھوئے تھے۔ ایک ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور دوسرا 25 سال بعد معجزے کی طرح واپس لوٹا۔ سارو کو تب سمجھ آیا اس کی ماں نے جگہ کیوں نہیں بدلی۔ اس نے 25 سال اسی امید پر گزارے کہ شاید اس کا سارو واپس آ جائے۔ سارو کہتا ہے، میں 2 ماں کا بیٹا ہوں، ایک نے مجھے جنم دیا، دوسری نے مجھے زندگی دی۔ یہ کہانی کھو جانے کی نہیں، یہ کہانی واپس مل جانے کی ہے، اور اس یقین کی ہے کہ ماں کی آواز کبھی گم نہیں ہوتی، کبھی نہیں۔